السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب لوگ جو کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کو سنتے رہتے ہیں اور جانتے ہی بھی ہیں کہ بابا جی کے متعلق کہ ماشاءاللہ بابا جی کے پاس بہت اللہ سبحانہ تعالی روحانی علم دیا ہوا ہے، اور وہ اس روحانی علم کا صحیح استعمال کر کے پچھلے 30 سالوں سے لوگوں کو جو ہے وہ مفت جو ہے وہ علاج مہیا کر رہے ہیں۔ ڈیرا بنا ہوا ہے، ڈیرے پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے علاج کرواتے ہیں اور ذکر دیتے ہیں، اور اس ذکر سے لوگ ماشاءاللہ شفا پاتے ہیں۔ بابا جی ہمیشہ جو بھی آتے ہیں مختلف قسم کے جو بھی ہر مرض والے مریض آتے ہیں تو بابا جی سب کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، اس طریقے سے کھائیں، یہ ہوتا ہے اس طریقے۔ لیکن ہر چیز کا استعمال ہوتا ہے ناظرین، بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے۔ جب آپ گاڑی بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ گاڑی ساری عمر بالکل ٹھیک اور بہترین چلے گی۔ اگر آپ اس کو غلط طریقے سے چلائیں گے، غلط راستوں پہ چلائیں گے تو گاڑی ڈیفینیٹلی خراب ہو جائے گی۔ آپ کا موبائل ہے، اگر آپ موبائل کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ کوئی چیزیں رگڑتے ہیں، اس کی اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسکریچز پڑ جاتے ہیں، اسکرین بھی ٹوٹتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ انسانی جسم اسی قسم کا ہے۔ انسانی جسم کی اور غذا ہے اور روح کی اور غذا ہے۔ انسانی جسم کی وہ غذا ہے ناظرین کہ جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کو لگتی ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جو روح کی غذا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار ہیں۔ لیکن جو روح کی غذا ہے ناظرین، جس کو ہم اذکار کہہ رہے ہیں، اس کا اثر روح کے ساتھ ساتھ جسم کی نشو و نما اور جسم کی توانائی اور آپ کی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے عام کھلے الفاظوں میں بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس میں بہت ساری بڑی بڑی باتیں پوشیدہ ہیں۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب ہم ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، اسی لحاظ سے وہ بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، جو آپ کی جسم کی غذا کیا ہونی چاہیے اور آپ کی روح اس کی غذا کیا ہونا چاہیے۔ بابا جی نے پچھلے 30 سالوں میں جو ہے وہ کچھ الفاظ جملوں کا ترتیب دیا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحت مند زندگی گزارنے کی بابا جی عرفان الحق صاحب کی نصیحتیں۔ ناظرین، یہ نصیحتیں جو ہے بہت خاص ہیں۔ اگر آپ لوگ ان پہ عمل کریں تو یقین کیجئے کہ آپ کی صحت برقرار رہ سکتی ہے، اور مریض بھی اس پہ عمل کرے تو اس سے بھی شفا یاب ہو سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو لے کے آتے ہیں یہ نصیحتیں کون کون سی ہیں ناظرین۔ میں آپ کو تھوڑا سا ہر نصیحت کے بارے میں ایکسپلین بھی کروں گا، تاکہ اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکے تو وہ اسے سمجھ جائے۔ پہلی نصیحت جو بابا جی یہ کہتے ہیں کہ کم کھائیں تاکہ جسم کی توانائی معدے کے علاوہ دوسرے افعال کی انجام دہی میں صرف ہو سکے۔ ناظرین، ہم جو بھی کرتے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ بات بھی کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میری انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ بات کرنے سے جس طریقے سے یہی نہیں ہوتا کہ میں نے وزن اٹھایا تو میری انرجی خرچ ہوئی ہے، میں نے واک کیا تو میری انرجی خرچ ہوئی ہے، میں بھاگ رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں، چیزیں اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہوں تو انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ بولنے سے بھی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کے جو انجام دہی کے لیے، جو معدے کو کنٹریکٹ اینڈ ریلیکس، آپ کے معدے کے اندر اس طریقے سے جیسے جو ہے نا وہ کوئی جیسے غبارے میں آپ پانی ڈال دیں تو دبائیں تو اس کے وہ پانی آپس میں مکس ہوتا ہے، یہ معدے میں عمل ہوتا ہے۔ معدے کے جو مسلز ہوتے ہیں، جو آپ کے معدے کی والز ہوتی ہیں، جن میں سے گیسٹرک جوس جس کو HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ کہتے ہیں جو ریلیز ہوتا ہے، یہ ہضم کرتا ہے آپ کی اس غذا کو جو آپ کھاتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ گوشت کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، معدے میں جانے کے بعد وہ سارا کا سارا ایک جوس بن جاتا ہے، ایک جوس کی ایک لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ کیونکہ معدہ اپنی انرجی خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے بابا جی فرما رہے ہیں کم کھائیں تاکہ جسم کی توانائی معدے کے علاوہ دوسرے افعال۔ اگر آپ کھاتے رہیں گے تو آپ کے اندر جو انرجی سٹور ہے کام کرنے کے لیے، وہ تو ساری معدے کو ہی چلی جائے گی، وہ تو معدہ ہی سارا خرچ کر دے گا۔ تو آپ تو پھر کہیں گے کہ بھائی میں کمزور ہوں، کھا کے لیکن میں کمزور ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں جو میں کھاتا بھی رہتا ہوں اور میں کمزور ہی ہوں۔
اور آپ معدے کو تو کچھ ٹائم دینا کہ وہ بیچارہ ریلیکس کرے، تاکہ باقی جو آپ کے جسم ہے، آپ کے دل کو انرجی چاہیے دھڑکنے کے لیے، آپ کے لنگس، پھیپھڑے، ان کو کانٹریکٹ ریلیکس کرنا ہوتا ہے، جو ایئر پریشر کو انہیل کرنا اور ایکسہیل کرنا ہوتا ہے، یعنی ہوا کا اندر لے کے جانا اور باہر لے کے آنا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انرجی چاہیے۔ ہر چیز آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو انرجی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا پہلا۔ دوسرا بابا جی نے بتایا جی کہ بھرے ہوئے پیٹ نہ رہیں، بھرا ہوا پیٹ نہ رہیں، یہ سستی، نیند، خیالات میں انتشار اور جنسی جذبات کی زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو بہت صاف ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں او بھائی مجھے تو جو ہے مجھے کوئی بستر دکھاؤ کدھر ہے، میں تو جا کے بیڈ پہ لیٹ جاؤں یا میں کرسی پہ ریلیکس کر لوں۔ یہ ہمیشہ سارے وہ لوگ کہتے ہیں جو کھانا مقدار سے زیادہ کھاتے ہیں۔ جو نارمل کھانا کھانے والا بندہ ہے اس کی یہ کیفیت کبھی بھی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ پلیز اس چیز پہ توجہ دیجئے کہ کھانا اگر آپ لمیٹڈ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصوں میں کھانا کھاؤ، معدے کو 3 حصوں کے لیے چھوڑو، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ ہوا کا، ایک حصہ پانی کا۔ جب آپ معدے کو بھر دیتے ہیں اور معدہ ایسے بھر جاتا ہے، اب وہ ہلائے گا بھی کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بوتل میں آپ پانی ڈال دیں اور اتنا پانی ڈال دیں جیسے ہم بوتل کو شیک کرتے ہیں نا، کوئی جوس ہوتا ہے کسی قسم کی بوتل کو آپ شیک کرتے ہیں، آپ شیک تبھی کر پا سکتے ہیں جب بوتل کا کچھ حصہ خالی ہوتا ہے۔ جو بوتل جس کو منہ تک جیسے ڈھکن تک فل بھری ہو، اس کو آپ شیک کریں، اس میں چیزیں وہ شیک نہیں ہو سکے گی، بہت مشکل سے وہ چیزیں اس میں ہلیں گی، آپ اس کو جو ہے وہ مکس کر ہی نہیں سکتے۔ یہ دیکھیے، یہ ویری کامن لائف جو ایگزامپلز میں آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں، اس لیے معدے نے کانٹریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب معدہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو غذا ہلتی ہے بیچ میں، جب معدہ بھرا ہوا ہوگا، فل پھٹنے والا ہوگا، اب وہ کہاں ریلیکس کرے گا؟ اسی لیے کہا ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ نہ رہیں، یہ آپ میں سستی کرے گا، کیونکہ جو ہے وہ سارا کا سارا دماغ جو ہوتا ہے آپ کا برین، ساری کی ساری بلڈ سرکولیشن کو آپ کے سٹومک کی طرف بھیج دے گا کہ بھائی اس بیچارے پہ مشکل آن پڑی ہے، اس نے کام کرنا ہے، تو بھائی سارا کا سارا خون جاؤ معدے کی طرف جا کے اس کی ہیلپ کرو۔ آپ کا دماغ کہاں کام کرے گا؟ پھر دماغ کی طرف جب خون نہیں جائے گا تو دماغ کہے گا وہ مجھے تو ریلیکس کرنا ہے، مجھے تو سونا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جو آپ کو آتی ہے نیند فیل ہوتی ہے، بہت زیادہ ڈیزینس فیل ہوتی ہے، سستی سی جس کو ہم لفظوں میں کہیں، جب آپ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اس سے پھر نیند بھی آتی ہے، خیالات میں انتشار اور جنسی جذبات کی زیادتی۔ بہت کامن فیکٹر ہے ناظرین، اس کو میں بھی ایکسپلین عام کھلے لفظوں میں نہیں اس پا، یعنی جب آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو آپ کے اندر جو آپ کی فیلنگس ہوتی ہیں، اس جنسی قسم کی جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت کامن فیکٹر ہے، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ نیکسٹ بابا جی بتا رہے ہیں جی، ایک دن میں ایک طرح کی غذا استعمال کریں، مختلف چیزوں کو اکٹھا نہ کریں۔ بہت خاص بات ہے ناظرین، ہم نے دیکھا ہے ہم شادی پہ جاتے ہیں یا گھروں میں بھی اکثر اوقات ہوتا ہے، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چکنائی والی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ پروٹینز ہوتے ہیں، کچھ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کوئی کچھ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ بائل ڈکٹ آپ کا ہوتا ہے، اس کو بھی کچھ ہارمونز ریلیز کرنے ہوتے ہیں، کچھ قسم کے لیکوڈ، کیونکہ جب کوئی چکنائی تیل والی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو کام کرنا ہوتا ہے، جب وہ کاربوہائیڈریٹس والی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کو علیحدہ سے کام کرنا ہوتا ہے، پروٹینز کی چیزوں کے علیحدہ سے ڈائجسشن ہے۔ یہ اس لیے بابا جی فرما رہے ہیں کہ آپ ایک طرح کی ایک چیز کھائیں ایک دن میں، تاکہ آپ کے جو سٹومک فنکشنلٹی ہے وہ پراپر رہ سکے، اور جو باقی آرگنز ہیں آپ کے ایسوسیٹڈ ٹو دا ڈائجسٹو سسٹم جو ہیں وہ سارے، وہ اپنی اپنی پرفارمنس ٹھیک طریقے سے دے سکیں، تاکہ آپ ہیلدی رہ سکیں۔ یہ دیکھیے، یہ بھائی جو بھی لے آؤ، جو کچھ آتے جاؤ، لے آؤ لے آؤ لے آؤ، نہیں بھائی ایسے نہیں ہے۔ ایک طرح کی فار ایگزامپل اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز کو مت مکس کریں، اگر آپ سبزی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی دوسری مختلف جو ہے وہ چیزوں کو مکس مت کریں، اور ہر ایک چیزوں کے آپس میں ریئیکشن بھی ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے مچھلی کھا کے اوپر دودھ پیا ہے؟ زندگی میں مت کیجیے گا۔ دیکھیے گا اگر آپ جو کرتے ہیں ایسے ان کے چہرے کے اوپر وہ کیا پھل بیری اور کیا کیا ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، سکن آپ کی جو وائٹ ہو جاتی ہے، اور بھی کیا کیا ریئیکشنز ہو جاتے ہیں۔ غذاؤں کے آپس میں ریئیکشنز ہیں، یہ بابا جی بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں ایک طرح کی غذا کھائیے۔ آگے بابا جی بتا رہے ہیں جی، سنیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ تمام اشیاء کا مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ ایک ہی غذا کا متواتر استعمال یا کسی غذا کو ترک کر دینا مناسب نہیں ہے۔
اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ ہرگز تکلیف کا باعث نہیں، مقدار کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہر چیز پیدا کی ہے انسان کے کھانے کے لیے، مچھلی ہے، مچھلی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وٹامن B12 پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تمام جو دل کے لیے جو ہوتے ہیں وہ سارے اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر بہت زبردست قسم کی آپ کے لیے اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں، اور اس سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ سبزی سے نہیں مل سکتی ہیں۔ آپ مچھلی کم از کم، اچھا موسم آیا ہوا ہے، اب ایک ہفتہ میں مچھلی ضرور کھائیے، پھر اس کے بعد دالیں ہیں، ان سے پروٹین ملتا ہے، ضرور کھائیے، ہر قسم کی بھی بدل بدل کے کھائیے۔ پھر سبزیاں ہیں، سبزیوں میں کتنے، سبزیاں کی تو خیر کیا بات ہی کیا ہے جی، سبزیاں بھی کھائیے، لیکن کیا ہے کہ بات ہو رہی ہے ساری جو حلال کردہ چیزیں ہیں وہ آپ بدل بدل کے کھاتے رہیے۔ بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا اپنے تمام گھروں کی خواتین کے لیے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے اگر آپ اس پہ کوئی عمل کر سکیں۔ ہم لوگ تو ہے اس پہ عمل ہی نہیں، روزانہ اٹھ کے سب سے پہلے تو 1 گھنٹہ سوچنے میں لگا دیتے ہیں آج کی پکائیے کیا ہے۔ یار دیکھیں جو چیزیں موسم میں آ رہی ہیں، ایک اپنا مینیو بنا لیجئے، گھر میں ایک ٹیبل بنا لیجئے، اور ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ سیٹرڈے سے شروع کیجئے کہ آفٹر نون میں ہم نے یہ پکانا ہے، اور آفٹر نون میں جو ہے وہ ایوننگ میں جو عشاء کا جو کھانا ہے، عربی میں رات کے کھانے کو عشاء کہتے ہیں، انگلش میں ڈنر کہتے ہیں، تو عشاء کا لفظ کتنا پیارا ہے جی۔ تو دوپہر کے کھانے کو ہم لنچ کہتے ہیں، عربی میں غدا کہتے ہیں، غدا کیا کھانا چاہیے۔ تو آپ ایک ترتیب دے لیجئے اس موسم میں کون کون سی چیزیں بدل بدل کے، تاکہ نہ تو آپ کو سوچنا پڑے، نہ آپ کو ٹینشن ہو۔ اور پھر کیا ہے کہ جب آپ اس طریقے سے ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں گے، ایک اپنا شیڈول بنا لیں گے، تو آپ ایک ہفتے کی ایک ہی دفعہ شاپنگ کر کے لا سکتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کی بھی بچت کر سکتے ہیں، بندہ کتنا زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اس لیے ہے کہ بدل بدل کے کھائیے، اور تمام حلال کردہ اشیاء، پاکستان میں تو الحمدللہ رب العالمین زیادہ حلال کردہ اشیاء ہی ہوتی ہیں۔ تو آگے بابا جی فرما رہے ہیں جی، ناشتہ ضرور کریں، ناشتہ غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے مگر ثقیل نہیں ہونا چاہیے، انڈے، شہد اور مکھن کا استعمال مفید ہے۔ دیکھیے جی، جو سب سے پہلے جب آپ بالکل صبح اٹھتے ہیں آپ کے اندر بہت ویکنس پائی جاتی ہے، کیونکہ یعنی رات کا کھانا، ڈنر یعنی عشاء کھانے کے بعد آپ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر وہ سب ڈائجیشن ہو چکی ہوتی ہے، تو اب آپ کے آگے سارا دن پڑا ہوتا ہے۔ یعنی 90% لوگوں کی جو ورکنگ پیریڈز ہے، جو ورکنگ کا ٹائم ہے، جو سارا کا سارا وہ صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک ہوتا ہے میکسیمم، خواہ وہ کوئی مزدور ہے، آفس ہے یا کیا ہے، یہ سارا کام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے ناشتہ اچھا کرنا چاہیے، اور ناشتے غذائیت والا یعنی پاور والا ناشتہ کیجئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی پرفارمنس ہے کیا، آپ کے جو ہے وہ ڈیلی ٹاسکس میں ہے کیا۔ ایک مزدور ہے وہ تو کچھ بھی کھائے گا، اس کے لیے اگر وہ مکھن کھائے، گھی کھائے، جو کچھ مرضی کھائے، کیونکہ اس نے جو کھانا ہے اس کو نکال بھی دینا ہے، کیونکہ اس کی انرجی اتنی جو ہے وہ یوسیج میں آئے گی، اتنی انرجی اتنی وہ کیلوریز برن کر دے گا کہ وہ جو مرضی کھا لے، مزدور کے لیے سوٹیبل رہتا ہے۔ لیکن ایک عام آفس میں کام کرنے والا بندہ جس نے ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے، یا کمپیوٹر آپریٹر ہے، یا کوئی ایسا ہے جو کہ جس میں جو ہے آپ کا فزیکل اتنا زیادہ ورک نہیں ہوتا ہے، اس حساب سے اپنا ناشتہ رکھیے۔ شہد جو ہے وہ سب سے بہترین غذا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں جی کہ کھجور اور شہد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب رمضان کی غذا ہیں۔ بھائی نہیں ہے رمضان کی غذا، یہ جو ہے وہ سارے سال کی غذا ہے۔ یہ کھجور آپ گھر میں رکھیے، اور کبھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھجور جو ہے کون کون سی بیماری میں، اور کھجور کے انسانی جسم پہ کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ نے کہنا جی کھجور ہی صرف لے کے آ جاؤ اور باقی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اسی طریقے سے شہد ہے، شہد کے مختلف استعمال ہیں، اس کو پانی میں ڈال کے پئیں یا اس کو چمچ سے پئیں تو پھر اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، عورتوں کے لیے کیا بینیفٹس ہیں، مردوں کے لیے کیا بینیفٹس ہیں شہد کے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیے اپنی جو ہے وہ فزیکل جو آپ کا وہ ورک ہے اس کے ٹاسک کے حساب سے آپ ناشتہ کیجئے، لیکن اچھا کیجئے۔ آگے ہے جی، رات کا کھانا ضرور کھائیے مگر ہلکا ہونا چاہیے، پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کا کھانا مت چھوڑیے، رات کا کھانا چھوڑنا انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، اس لیے رات میں کھانا بہت زیادہ مقدار میں مت کھائیے، کیونکہ کھانے کے بعد آپ نے لیٹ جانا ہوتا ہے،
اور اس لیے اگر زیادہ کھانا بھی آپ کھا لیں گے تو نمبر ایک آپ کی نیند میں مشکل ہو جائے گی، پیٹ بھر جائے گا تو اس میں گیسز پیدا ہوں گی، گیسز پیدا ہونے سے آپ کی جو ہے وہ دل بوجھل ہو جائے گا، آپ کی نیند ہلکی ہو جائے گی، آپ کو بہت عجیب سا فیل ہوگا، جیسے انزائٹی ڈپریشن ٹائپ فیل ہوگا۔ پھر آپ رات کو بار بار اٹھتے رہیں گے، کہیں گے گیس ہے، سینے پہ بوجھ ہے، یہ ہے وہ ہے، سارا الزام آپ دے دیں گے جناب، اس دل کو بوجھ دے دیں گے کہ جی میرے دل میں مسئلہ، یہ نہیں پتہ کہ رات کو جناب جی آپ نے کتنے پلیٹیں جو ہے وہ بریانی کی کھائیں اور کتنی پلیٹیں کس کس چیز کی کھائیں، یہ تو یاد ہی نہیں نہ رہتا۔ یہ سارا اس لیے رات کو کھائیں لیکن بہت تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ آگے بابا جی فرماتے ہیں جی اگلے، رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کریں، پیدل چلنے کی عادت اپنائیے۔ ناظرین چہل قدمی، چہل 40 سے نکلا ہے۔ چہل قدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چہل قدمی کھانا کھانے کے بعد ضرور کیجئے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ چہل قدمی نہیں کریں گے تو کھانا جس طریقے سے آپ نے معدے میں ڈالا ہے وہ اگر آپ کو تھوڑی سی فزیکل پرفارمنس نہیں کریں گے، جو لوگ تو نماز پڑھتے ہیں فار ایگزامپل عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اور جب وہ ساری سنت وغیرہ نفل اور فرض ادا کرتے ہیں تو ان کی تو ماشاءاللہ ورزش ویسے بھی ہو ہی جاتی ہے کافی حد تک، لیکن پھر بھی اگر 40 قدم چل لیں تو کیا ہوگا کہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ معدے کی اس کے جو ہے اس کو زیادہ کام کرنا نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ کے دل پہ بوجھ پڑے گا، نہ ہی آپ کی جو ہے وہ سانس لینے میں دشواری ہوگی، اس سے گیس بھی پیدا نہیں ہوگی۔ ویری امپورٹنٹ، اپنے کمرے میں کر لیں، جن کے پاس جگہ نہیں ہے جتنی جگہ میسر ہے اتنی ہی کر لیجیے، بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ اور ریممبر کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے پانی نہیں پینا، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے کیچڑ بن جاتا ہے۔ یہ ایک اور ٹاپک ہے، آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتانا پڑے گا انشاءاللہ۔ آگے آئیے جی، بابا جی نے فرمایا کہ بھنی ہوئی، تلی ہوئی اور مسالہ جات سے بھرپور اشیاء کا استعمال کم کریں، سادہ غذا کھائیں، تلی ہوئی چیزیں جگر پر اثر انداز ہوتی ہے اور یوں جسم کے نظام میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ ناظرین ہوتا کیا ہے کہ یہ بھنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، وہ آپ بھون کے اس کو اتنا زیادہ برن کر دیتے ہیں کہ اس میں جو خاص کر جو تلی ہوئی چیز، ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے، آپ کو میں تھوڑا سا اس کو میں ذرا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، اس کے لیے معذرت۔ فار ایگزامپل توے کے اوپر جب آپ کوئی چیز تلتے ہیں یا تیل کے اندر تلتے ہیں تو تیل کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے؟ تیل کا ٹیمپریچر فار ایگزامپل 200، 300، 400 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، کیونکہ ابلے ہوئے بائل ہوئے پانی سے زیادہ تیل کا جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جب تیل گرم ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ ایک کباب بناتے ہیں، جب آپ کباب بناتے ہیں تو گرم ہونے کے بعد ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اس تیل کی انرجی سٹور ہو جاتی ہے، وہ انرجی سٹور ہو جاتی ہے، وہ رہتی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو ٹھنڈا کباب کھایا، لیکن جب کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بروسٹ چکن جو ہوتا ہے جو کہ 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بنتا ہے، بروسٹ فار ایگزامپل KFC ہو جائے یا کوئی اور قسم کی کوئی بروسٹ کمپنی ہے کسی قسم کی، تو اس کے وہ کتنے ڈگری 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بنتا ہے، جب آپ کھاتے ہیں تو کیوں آپ کے معدے میں جلن ہوتی ہے اور آپ معدہ لے کے ایسے پھرتے رہتے ہیں، یار معدہ بہت یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی مجھے کوئی ٹھنڈی چیز پلاؤ، کوئی مجھے پیپسی پلاؤ، مجھے کوئی یہ پلاؤ یہ پلاؤ۔ یہ کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ معدے میں جا کے جب معدہ اس کے اوپر ایسڈ اپنا ڈالتا ہے نا، HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ، جس کو میڈیکل کی زبان میں گیسٹرک جوس کہتے ہیں، تو وہ ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے آپ کی معدے کے اندر گرماش پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھنی اور تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صحت کے لیے ہمیشہ کے نقصان دہ ہیں۔ سب سے بہترین جو چیز کھانی ہوتی ہے وہ بوائلڈ، جو بوائلڈ ہوتی ہے نا، جس میں کم مسالہ جات ڈالے ہوتے ہیں، وہ انسانی صحت کے لیے سب سے تندرست ہوتی ہے۔ میں ناظرین سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو ہم کو چاہیے کہ تھوڑا سا عربی کھانوں کی طرف آئیے، وہ بہت جو ہے وہ صحت کے لحاظ سے بہترین کھانے ہیں، ان کا جو بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آگے آئیے جی، باربیکیو کھائیں، بابا جی کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگ باربیکیو کو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بابا جی نے منع نہیں کیا کہ بھائی باربیکیو کھانا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کیا، لیکن کھائیں، لیکن خیال رکھیں کہ باربیکیو بناتے وقت آگ کا شعلہ یعنی جو فلیم ہوتا ہے گوشت کو نہ لگے، تاکہ گوشت جل کر کاربن میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ناظرین بہت پتہ کی بات ہے، غور کیجئے، جلا ہوا گوشت ہیپاٹائٹس اور کینسر جیسے مہلک امراض کا باعث بنتا ہے۔ کم از کم 9 انچ کے فاصلے سے باربیکیو تیار کرنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ناظرین گوشت جو چیز دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جب آپ پکاتے ہیں، پکانا اور ہوتا ہے جل جانا اور ہوتا ہے۔ گوشت کیونکہ سالڈ ہوتا ہے
جب وہ جل جاتا ہے تو آپ کو دیکھنے میں تو آپ کو وہ کرکرا سا ہو جاتا ہے. جب وہ کرکرا سا گوشت ہو جاتا ہے نا، جب آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ جیسے کوئلہ جیسی کوئی چیز کھا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صرف گوشت نہیں کھا رہے، آپ کاربن کھا رہے ہیں، برن کاربن کھا رہے ہیں. اور کاربن سے ہیپاٹائٹس اور کینسر جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں. اسی لیے وہ لوگ، وہ دکان والے جو کہ باربیکیو بناتے ہیں، یا وہ ناظرین جو گھروں میں باربیکیو بناتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آگ کا شعلہ، فلیم آف دا فائر، اس کا ڈسٹینس، گوشت جو اوپر آپ نے گھوم رہا ہے یا رکھا ہوا ہے یا کسی سیخ میں رکھا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، 9 انچ نیچے ہونا چاہیے، اس کا فلیم نہ ٹچ کرے. فلیم نے ٹچ کر دیا تو سمجھ لیجیے کہ اب آپ کا گوشت کاربن بننا شروع. اس کو صرف ہیٹ ملنی چاہیے، اس ہیٹ سے پکے، جو کہ فلیم کے اوپر کی ہیٹ ریلیز، فائر سے جو ریلیز ہو رہی ہوتی ہے ہیٹ. آپ دیکھیں نا، ہاتھ رکھ کے دیکھیے آگ کے اوپر، آگ آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ایک بہت ہاٹ ایئر، ایکسٹریملی ہاٹ ایئر آپ کے ہاتھ کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے، جبکہ آگ ابھی نیچے ہوتی ہے. تو وہ گوشت کو وہ لگنی چاہیے، اس سے گوشت پکتا ہے. اور اس سے جو ہوتا ہے اس کا کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے گوشت کے اندر سے. جو ڈراپس، جب آپ کباب بناتے ہیں، سیخ کباب، جو ڈراپس گرتے رہتے ہیں گوشت میں سے، وہ چکنائی ہوتی ہے اس کی ساری. ٹھیک ہے جی، آگے آئیے جی. بابا جی فرما رہے ہیں کینسر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے غم اور کھنچاؤ، سٹریس پر قابو پائیے. نیز اپنی خوراک میں جو شامل کریں، جو کو شامل کریں. جو دیکھیں ناظرین، آپ کو میں اپنے چینل پہ بتایا تھا کہ جو کی کیا افادیت ہے. معدے کا اثر بہت زیادہ ٹینشن، سٹریس لینے سے ہوتا ہے. ایسی حالت میں بھی جو کا ہی استعمال کیجئے. میں پوری ویڈیو لگا چکا ہوں، یہ اوپر اس کا لنک آ رہا ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ جو کے، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تلبینہ کا نام دیا ہے، یہ وہی ہے. تو وہ کھائیے، اور اس سے انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے سٹریس پہ بھی قابو آئے گا اور بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے لیے بھی ایک پورا ٹاپک چاہیے. بیماریوں کے جسم کے 2 داخلے ہیں، دانت اور معدہ. یہ جو 2 راستے ہیں. دانت ہمیشہ صاف رکھیں اور کھانے پینے کی عادت کو ٹھیک رکھیں تاکہ معدہ ٹھیک رہ سکے. کیونکہ جب ہم دانت صاف نہیں کرتے تو ہمارے دانتوں کے ساتھ جو میل جمتی رہتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے منہ کے اندر بھی جس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، میڈیکل کی زبان میں اس کو ہم سلائیوا کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو تھوک کہتے ہیں، جو لیکوڈ پیدا ہوتا رہتا ہے ہمارے معدے میں، یہ بھی ڈائجیشن میں پروسیس میں کام کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، ان کو گلاتا سڑاتا رہتا ہے، جو کہ دانتوں میں پلاک والا جم جاتا ہے. اسی دانت نہیں ہوں گے تو آپ کی وہ بیماریاں بننے والے جراثیم نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جب معدے میں یہ بیماریاں نہیں جائیں گی تو معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور دانت بھی ٹھیک رہیں گے. آگے ہے جی، بلڈ پریشر اور بخار بیماریاں نہیں ہیں یہ، بلکہ دوسری بیماریوں کی علامات ہیں. بلڈ پریشر کام کی زیادتی، زیادہ سوچنے اور خوراک کے غیر متوازن ہونے کے خلاف جسمانی نظام کا احتجاج ہے. بہت واضح الفاظ ہیں، میرے اس میں تو ڈسکرپشن یا ایکسپلینیشن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ غیر متوازن غذا، وہی بات جو شروع میں بتائی گئی تھی کہ مکس کر کے ہر چیز کھائیے. جو سب کچھ نہیں کھاتے وہی بیماریاں ان کو لاحق ہوتی ہیں. بابا جی فرما رہے جی، ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور کریں. اب ناظرین، یہ بہت غور طلب بات ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ $1 ملین کوسچن اور $1 ملین آنسر، اس سے بھی زیادہ کی بات ہے. روح کی سیٹسفیکشن، جو بات ہو رہی تھی نا ہماری روح کی غذا، وہ کیا ہے؟ روح ہماری مطمئن کیسے ہوتی ہے ناظرین؟ روح مطمئن ہوتی ہے ہماری، یہ نیچے جو بلیو کلر میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے اس کی تھوڑی ایکسپلیشن دی ہے کہ بابا جی نے خوب کہا، میری رائے میں اچھے کام سے دل اور دماغ مطمئن رہتے ہیں. جب ہم اچھے کام نہیں کرتے تو روح بے چین رہتی ہے. جو کسی کی مدد کر کے یا کسی کو خوشی دے کر آپ کو حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے. ناظرین، کبھی ایسا ہو کہ آپ بازار سے گزر رہے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے اور بہت مسکین سا ہے. اس کی ادا سے لگ رہا ہے کہ وہ پروفیشنل بھکاری نہیں ہے، اس کے کسی طریقے سے وہ بیچارہ اپنے گھر والوں کو اسے روٹی دینے کے لیے نکلا ہوا ہے. آپ جب اس کے ہاتھ کے اوپر $100 رکھ دیں گے نا، $10 کی بجائے، یا اس سے زیادہ رکھ دیں گے، تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا ناظرین. یہی تاثرات جب آپ کسی بوڑھے یا بڑھیا کو دیں گے نا، جو اس کے چہرے پہ تاثرات آئیں گے نا اتنی اچھی رقم ملنے کے بعد، یقین کیجئے جو روحانی خوشی اس کے چہرے کے تاثرات آپ کے اندر ٹرانسفر کریں گے نا،
آپ سارا دن اس کا چہرہ آپ کے دماغ کے اندر چلتا رہے گا کہ وہ کتنا خوش ہوا تھا میں نے جب اس کی مدد کی تھی. میں تو اتنے تو ہمارے بچے تو ٹافیاں دن میں کھا دیتے ہیں، میں نے اس کو 500 دیا تو اس کے چہرہ اتنا خوش ہو گیا، وہ تو اس کے تو چہرے کے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو دنیا کا خزانہ مل گیا ہو. یہ ہے روحانی خوشی. یا کسی کو کپڑا دینے سے، یا کسی کی مطلب بڑے معاملے میں مدد کرنے سے. اس لیے روزانہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی ہیلپ کرتے رہیے. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ 10% دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 گنا کر کے دیتا ہے، اور یہ آپ کو ملتا ہے. یہ اس معاملے میں میں آپ کو ایک ویڈیو لگاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا حضرت رابعہ بصری کا. بڑا پیارا قول ہے ان کو، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی اس بارے میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. آپ کے ساتھ قصے شیئر کرتے ہیں. آپ یہ قصے اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ایمان کو گرمائش دے سکیں. آگے آئیے جی، کیا فرماتے ہیں بابا جی اگلے میں. بندش رکاوٹ نام کی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی ہے اللہ سے زیادہ طاقتور، اور وہی اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہی رزق، اولاد، اقتدار اور عزت دینے والا ہے. کوئی جادوگر اللہ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا، اور جادو وجود رکھتا ہے مگر اس کی بھی ایک حد ہے. اس لیے جو ہے وہ نظر بد ہے، نظر بد پہ یقین رکھیے، لیکن جو بندش وغیرہ نا وہ اس کا جو ہے وہ اپنے نکال دیجئے. بابا یہ فرما رہے ہیں جادو زیادہ سے زیادہ میاں بیوی میں اختلاف کا باعث بن سکتا ہے یا خوف پیدا کر سکتا ہے. اصل میں جادو استدراج ہے، جو نہیں ہوتا وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جس سے میاں بیوی میں اختلاف ہوتا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو رہا ہے، اگر وہ کہیں کہ ہاں جادو ہو رہا ہے تو وہ ماننے والی بات ہے. باقی اگر آپ کہیں کہ بندش ہے، میری روزی روٹی کسی بندے نے روک دی ہے، کسی جادوگر نے، تو وہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ یقین نہ رکھیں. اپنے ذہن میں دوسروں کے لیے بدگمانی نکال دیں تو جادو کے اثرات بھی آپ پر نہیں ہوں گے. جنات وجود رکھتے ہیں مگر ان کی حدود ہیں، اور وہ انہی کے اندر کام کرتے ہیں، ان حدود کے اندر. یعنی ہماری زندگی میں جنات کا تعلق بہت محدود اور قلیل ہے. آگے میں نے اس کو انتہائی اہم دیا ہے، سنیے ناظرین. علاج کا مغز دعا ہے. یقین محکم کے ساتھ اللہ سے اپنے لیے دعا کرتے رہیں، اور تمام جسمانی، روحانی، نفسیاتی مسائل دعاؤں سے حل ہو سکتے ہیں. یہ ناظرین دعا کو اپنا شعار بنائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم دعا کرتے تو میں دعائیں سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں. جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں. کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال کیا، یہ قرآن کریم کے لفظ ہیں. دیکھیے ناظرین، اللہ تمہاری شہرک سے تمہارے قریب ہے، اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے، اللہ تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نیتوں سے. یہ تمام قرآن کریم کی باتیں ہیں، کسی دن آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. فی الحال ویڈیو لمبی ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین.